اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر، صبح کی نماز بہت زیادہ سفیدی کر کے پڑھو، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، اس میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اسفروا بالفجر فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ كَانَ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ، صبح کی نماز میں بہت زیادہ سفیدی کرو، جب تم صبح سفیدی میں پڑھو گے تو اس میں تمہارے لیے زیادہ اجر ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جتنا فجر کی نماز میں تاخیر ہوگی اتنا زیادہ نمازی آئیں گے۔ اب اس کی بھی کوئی لیمٹ ہے کہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کتنی تاخیر میں پڑھیں؟ طالب علم کی حیثیت سے سمجھانے لگا ہوں، فجر کی نماز مکمل کر لی، پڑھ لی، سلام پھیر لیا، کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی تو دوبارہ پڑھیں، دوبارہ مکمل کریں اور سورج نکل آئے۔ اس سے آسان کہ جب فجر کی نماز پڑھ چکے ہیں، سلام پھیر چکے ہیں، تو اس کے بعد 15 منٹ کا ٹائم ہے۔ یہ فجر کی نماز اور آخری نماز صحیح بخاری میں آتا ہے لا یبالی بتاخیر العشاء، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے کہ عشاء میں جتنا تاخیر ہو، الا ثلث اللیل او نصف اللیل، یا تہائی رات یا آدھی رات تک عشاء کی نماز۔ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے کہ آپ عشاء کی نماز میں تاخیر فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے لولا ان اشق علی المؤمنین لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند كل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے لیے حکم جاری کر دیتا کہ وہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھے، اور بالسواک عند كل صلاۃ، اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا۔ مسواک تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو میں مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ فجر میں تاخیر افضل ہے، عشاء میں بھی تاخیر افضل ہے۔ بیچ میں رہ گئی 3 نمازیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلے نماز کی تعلیم دی گئی، اگر وہ بات ذہن میں رکھ لے تو اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 نمازیں جبریل علیہ السلام نے امامت کرائی۔ پہلی 5 نمازیں فجر اول وقت میں، ظہر اول وقت میں، عصر اول وقت میں، مغرب اول وقت میں، عشاء اول وقت میں۔ دوسرے دن فجر آخری وقت میں، ظہر آخری وقت میں، عصر آخری وقت میں، مغرب آخری وقت میں، عشاء آخری وقت میں، اور پھر فرمایا بین ذالک، اس کے جو درمیان ہے 2 نمازوں کے درمیان میں جو ٹائم ہے یہ ان نمازوں کے اوقات ہیں۔ اور جان بوجھ کے تاخیر کریں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا، انہوں نے کہا نماز کے لیے بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے، نماز کے لیے ہماری گاڑی نہیں رک سکتی یا ہماری دکان بند نہیں ہو سکتی، اس میں تاخیر کرنا بہتر نہیں ہے۔ تو نماز کو اپنے وقت میں باجماعت پڑھنا ہے، لیکن یہ نماز کے اوقات ہیں۔ نماز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، جماعت کی تاکید فرمائی ہے، اور نماز انسان کی جاندار ہوگی تو زندگی شاندار ہوگی۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، نماز ٹھیک نکل آئے گی تو بقیہ اعمال بھی ٹھیک شامل کیے جائیں گے، بقیہ اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خشوع اور خضوع والی 5 گانا باجماعت نماز نصیب فرمائے۔